جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، نہیں تو کل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی۔ اور میں نے نیچے کمنٹ میں ایک شارٹ ناول پن کیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے وہ لازمی دیکھیں۔ مگر وہ ریما کو چاہتا ہے، اس نے خود مجھے بتایا وہ میرے لیے مانے گا بھی یا نہیں۔ مائرہ تو فکر مت کر، میں دیکھ لوں گی۔ ریما کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا، وہ مجھ سے ہر بات کرتا ہے اور تیرے لیے میں اس سے بات کروں گی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے پسند تو وہ بھی تجھے کرتا ہے، اور شاید عمر کے فرق کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور اس کا ڈرنا جائز بھی ہے۔ عمر کے فرق کی وجہ سے اس رشتے کے لیے کوئی بھی مانے گا تھوڑی، الٹا ہی باتیں ہوں گی۔ ناصرہ: تو میرا کیا ہوگا مامی؟ میں تو اسے اپنا شوہر۔ مائرہ: اوہو شوہر، بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتا کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ پھر ناصرہ نے شرماتے ہوئے بات بتانی شروع کی اور سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ مائرہ تو سب جانتی تھی، مگر ناصرہ سے بات سن کر اس کی بھی تو سوچ کا پتہ کرنا تھا۔ ناصرہ نے سب کچھ بتانے کے بعد مائرہ کو وہ کپڑا بھی دکھایا جو شیرو کے خون سے بھرا ہوا تھا، جسے ناصرہ اکثر اپنے سر پر اوڑھ کر دلہن بن کر خود کو شیرو کی سہاگن مانتی تھی۔ ناصرہ: یہی ہے وہ کپڑا جس کو پہلی بار میں نے اوڑھا تھا، شیرو کے خون سے بھرا ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، ایک بار اس کے خون سے رنگی چنری میں نے اوڑھ لی ہو، اب اس کے سوا میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہوں؟ مائرہ کو ناصرہ کی اس ایموشنل اور دل سے نکلی جذبات بھری باتیں سن کر بڑا پیار آیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے مضبوطی سے ناصرہ کو گلے سے لگا لیا۔ مائرہ: تو سچ میں عظیم ہے، تیرا پیار سچا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تیرے ہاتھ میں اسی کے نام کی مہندی لگے گی، اس کے نام کی ہی، تو بھروسہ رکھ مجھ پر۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے ناصرہ، اتنا آسان نہیں۔ سیدھی طرح تو یہ سب ہو نہیں سکتا۔ اگر تو اسے پانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تجھے بہت بڑی قربانی دینی پڑے اپنے پیار کے لیے، ورنہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے گا۔ ناصرہ: میں اپنے پیار کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی مامی، آپ بس بتائیے کہ میں کیسے اس کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر سجا سکتی ہوں، پھر چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ مائرہ: شاباش ناصرہ، شاباش، تو سچ میں اس سے سچا پیار کرتی ہے۔ ناصرہ: اس کے سوا مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ مل جائے تو سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ مائرہ: کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت
نہیں پڑے گی۔ ناصرہ: مگر کیسے؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ ہم دونوں کی عمر کے فرق کی وجہ سے کوئی نہیں مانے گا۔ مائرہ: ایک راستہ ہے، مگر تمہیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ناصرہ: تو بتائیے نا۔ سب کچھ کروں گی۔ مائرہ: ادھر آ۔ مائرہ نے ناصرہ کے کان میں ایک ترکیب بتائی، جسے سن کر ناصرہ نامی گردن ہلانے لگی، مگر پھر مائرہ نے تمام پہلوؤں سے سمجھاتے ہوئے اپنی بات پر راضی کر ہی لیا۔ پھر دونوں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلیں اور مائرہ نے سب کو خوشخبری سنائی۔ مائرہ: مبارک ہو باجی، ناصرہ شادی کے لیے مان گئی ہے۔ زرینہ: کیا سچ میں؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ناصرہ نے ہاں کر دی۔ میری بچی۔ زرینہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی اور آگے بڑھ کر ناصرہ کو باہوں میں بھر لیا اور پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کامران: شاباش بیٹا، تم نے اپنے باپ کا دل خوش کر دیا۔ میں آج ہی بات کرتا ہوں۔ مائرہ: بھائی صاحب رک جائیں، اور ناصرہ کو کوئی اور پسند ہے۔ کامران: کیا؟ اور بیٹا تم نے ہمیں کبھی بتایا نہیں۔ مائرہ: کیسے بتاتی یہ بات؟ بیٹی بھلا بتا سکتی ہے اپنے گھر والوں کو، اور وہ بھی جب وہ ناصرہ جیسی ہو۔ سرور: چلو یہ اچھا ہوا کہ ناصرہ نے اپنے دل کی بات تو بتا دی۔ بہو، تمہارا بھی جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تم نہ ہوتی تو یہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا کسی سے۔ زرینہ: بالکل صحیح بات، تو نے سچ میں کمال کر دیا۔ میں ماں ہو کر بھی نہ جان پائی اور تو نے جان لیا۔ مائرہ: آپ صرف ماں ہیں اور میں ماں پلس می ہوں، اور اب تو ناصرہ کی دوست بھی۔ کیوں ناصرہ؟ ویسے ناصرہ کے ساتھ ایک اور رشتہ بن جائے گا میرا اس شادی کے بعد۔ مائرہ نے ناصرہ کی طرف آنکھوں میں دیکھتے ہنستے ہوئے کہا، جس کا مطلب سمجھ کر ناصرہ شرما گئی۔ زرینہ: اچھا وہ کیا؟ مائرہ: وہ ناصرہ جانتی ہے۔ ابھی آپ کچھ میٹھا منگواؤ۔ کامران: میں ابھی بازار سے لے کر آتا ہوں۔ کامران خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ سرور: ناصرہ بیٹا، وہ لڑکا ہے کون؟ کیا نام ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گھر بر کیسا ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بھی تو بتا۔ ناصرہ کی بات سن کر زرینہ نے بھی دھیان ناصرہ کی طرف کیا۔ آپ پھر سب سے اہم سوال تو یہی تھا، مگر ناصرہ نروس ہو گئی تھی اس بات پر، لیکن پھر بھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ناصرہ: وہ ماں، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، مطلب وہ اکیلا ہے۔ مائرہ کو ایک بار لگا تھا ناصرہ کہیں پھنسا ہی نہ جائے، اس لیے وہ بیچ میں بولنے لگی تھی کہ ناصرہ کا جواب سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ زرینہ: کوئی بھی نہیں تو وہ رہتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے، کوئی گھر بار بھی ہے یا نہیں؟ ناصرہ: ماں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بیٹی ایسے ہی کسی کو پسند کر لے گی؟ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے، مگر ہے بہت محنتی اور نوکری کرتا ہے اور اچھے پیسے بھی کماتا ہے، نیچر کا بھی بہت اچھا ہے۔ سرور: مجھے اپنی بچی پر پورا یقین ہے، وہ ضرور ہیرا ہوگا۔
جسے تم نے اپنے لیے پسند کیا۔ زرینہ: اگر میری بیٹی کو وہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، تو جلدی سے اسے بلا۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی بلا لے اور ہم تم دونوں کے رشتے کی بات کریں۔ ناصرہ اپنی ماں کی بات سن کر ٹینشن میں آ گئی کہ اب وہ کیا جواب دے۔ ناصرہ: وہ نہیں آ سکتا ماں۔ زرینہ: نہیں آ سکتا؟ مگر کیوں نہیں آ سکتا؟ مائرہ: ارے باجی، آپ تو ایک بار میں ہی سارے معلومات لینا چاہتی ہیں۔ ناصرہ: بلا لے گی نا خود ہی اسے۔ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کیا اتنی جلدی نکال دینا چاہتی ہیں اسے گھر سے؟ بعد میں آپ ہی سب سے زیادہ روئیں گی اس کے جانے کے بعد۔ زرینہ: میں نے کب کہا مجھے اسے گھر سے بھیجنے کی جلدی ہے؟ میں تو بس جلدی سے اس کا رشتہ کر دینا چاہتی ہوں۔ شادی جب اس کی مرضی ہوگی تب ہوگی۔ مائرہ: تو کر دینا، ابھی ناصرہ کو اپنے میکے میں خوشی خوشی رہنے دو، خود ہی صحیح وقت دیکھ کر وہ بلا لے گی اس لڑکے کو، پھر مل لینا اچھے سے۔ ناصرہ کے ہاں کر دینے سے گھر کا ماحول خوش ہو گیا تھا۔ مائرہ کی وجہ سے ناصرہ بھی اب اندر سے خوش تھی اور پھر ایک بار سپنے سجانے لگی تھی، شیرو کو جیون ساتھی کے روپ میں دیکھتی ہوئی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شیرو کو پالے گی، مگر مائرہ نے جو راستہ بتایا تھا وہ مشکل تھا، ایک قربانی، مگر جیسا بھی ہو شیرو کو پانے کے لیے ناصرہ کو سب منظور تھا۔ فی الحال ایک مشکل زرینہ نے کھڑی کر دی تھی کہ جلد ہی ناصرہ اس لڑکے سے اسے ملائے۔ خیر اسی طرح گھر پر اب سب خوش تھے۔ نہیتا جب کالج سے واپس آئی تو اپنی باجی کی ہاں سن کر وہ بھی خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور اچھل کر گلے لگ گئی، ساتھ ہی اسے اپنے ہونے والے جیجا کی بات کر کے تنگ کرنے لگی۔ ہر کوئی خوش تھا، مگر مائرہ کے من میں اب یہ تھا کہ دونوں کو کیسے بھی کر کے ایک کیا جائے، بھلے ہی معاشرے کی نظر میں نہ صحیح، مگر ناصرہ کے لیے اس نے ایسا کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس سے پہلے شیرو کو بھی تو منانا تھا۔ ادھر کالج سے آنے کے بعد مناہل ندیم کے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ ندیم کی حرکتوں کی وجہ سے اسے باتیں سننی پڑی تھیں، اور آگے آ کر ندیم نے کوئی اور حرکت کی تو اس کے لیے بھی اسے ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ زینت نے تو سیدھی سیدھی دھمکی ہی دے دی، اس لیے مناہل کو بھی ایک بار اندر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مناہل: یہ سب کیا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا سب سے اچھے سے بات کرنا، مگر تم نے پھر بھی آج شیرو سے غلط طریقے سے بات کی۔ پھر ایک پرابلم کیا ہے؟ تو اس سے ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ ندیم مناہل کو غصے میں ایسے بات کرتا دیکھ کر سمجھ گیا کہ ضرور اس کے پیچھے مناہل کو باتیں سننی پڑی ہوں گی۔ ندیم مناہل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ندیم: ارے یار، غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگ لی تھی نا، میں پھر ایک بار اس سے معافی مانگ لوں گا، اب خوش؟ وہ تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا، مجھے لگا ایڈمیشن نہیں ہوا تو میرا
دماغ گھوم گیا۔ مناہل، اگر ایڈمیشن نہ بھی ہوتا تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی جو تو اس سے ایسے بات کرنے لگا؟ ویسے بھی ایڈمیشن ہوا نہیں ہے ابھی تیرا۔ ندیم، میں نے کہا نا، میں پھر سے معافی مانگ لوں گا سب سے، لیکن مہرین سے میری سیٹنگ کروا دو۔ مناہل، تجھے مہرین کی پڑی ہے؟ دیکھ، میں پھر سے کہہ دیتی ہوں، مجھے شرمندہ مت کروانا میرے دوستوں کے آگے۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے مجھے آج بہت کچھ سنا دیا۔ ندیم، ارے وہ سوکھی ہڈی، سچ میں یار وہ الگ ہی نمونہ ہے۔ مطلب کہنے کو تو لڑکی ہے اور لڑکیوں والی بات نہیں ہے، اسے تو لڑکا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مناہل، اور تم نے شیرو اور روزینہ کے بارے میں غلط کمنٹ بھی کیا تھا۔ ندیم، ارے یار وہ تو بس مذاق کیا تھا میں نے، اب چھوڑو بھی یہ سب باتیں، میں آگے سے دھیان رکھوں گا تمہارے اس پہلوان کا۔ مناہل، اس کی رسپیکٹ کرو گے تو تمہیں بھی رسپیکٹ ملے گی۔ آج دیکھا نا تم نے، پرنسپل نے تو تمہاری بات تک نہیں سنی اور اس کے ایک بار کہنے سے ہی تمہارے ٹرائل کے لیے مان گئے۔ اس نے یہ عزت خود کمائی ہے، کسی کی سفارش سے نہیں، اور تم سے بھی ایسی ہی امید رکھتی ہوں۔ ندیم، اب جانے بھی دو میری ماں، میں سمجھ گیا اور آگے سے دھیان رکھوں گا، اور دیکھ لینا شیرو سے بھی زیادہ عزت کماؤں گا، اتنی کہ تمہارے گروپ کی سب لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومیں گی۔ مناہل، کوئی چانس ہی نہیں۔ ندیم، لگی شرط؟ مناہل، ہارنے والے ہو مت لگاؤ۔ ندیم، وہ تو ٹائم ہی بتائے گا، بس تم میرا ساتھ دینا۔ مناہل، ٹھیک ہے تو لگی شاید شرط، مگر کچھ بھی غلط نہیں کرنا۔ ندیم، ٹھیک ہے، اب جاؤ، جا کر آرام کرو، مجھے تیاری کرنی ہے۔ کالج آنے کے بعد کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اور پھر مہرین نے مجھے جگایا۔ چائے پینے کے بعد میں تیار ہو کر اسٹیڈیم کے لیے نکل گیا۔ مناہل کا 2 بار فون آ چکا تھا۔ گھر سے لے کر اسٹیڈیم پہنچنے تک۔ اسٹیڈیم پہنچا تو ندیم وہاں باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے اس طرف لے گیا جہاں باکسنگ کا رنگ تھا، جدھر باکسنگ کے کھلاڑی اور کوچ تھے۔ کوچ سر کو سلام کیا اور رفیق سر ان سے پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ کوچ نے ندیم کی کیٹیگری کے ہی ایک اور کھلاڑی کے ساتھ ندیم کا مقابلہ کروا دیا۔ ندیم نے اپنی باڈی اچھے طریقے سے بنائی تھی، اس کے جسم کی کٹنگ واضح نظر آ رہی تھی۔ بہت سر اس سے کافی متاثر ہو رہے تھے۔ ندیم کے آگے دوسرا لڑکا 3 راؤنڈ بھی پورے نہ کر سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ ندیم نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ میچ روکنے کے باوجود ندیم نے اس لڑکے کا چہرہ بگاڑ دیا۔ تب کوچ سر نے میچ رکوایا۔ کوچ، دیکھو ندیم،
اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اچھے پلیئر ہو، مگر جس طرح تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ کوئی بھی کھیل اسپورٹ مین شپ جذبے سے ہی کھیلنا چاہیے، نہ کہ غصے سے۔ تم نے کیا حال کر دیا اس کا، وہ بھی تمہاری طرح کا ایک پلیئر ہے، تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ مت بھولو تم اسٹوڈنٹ ہو، اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو ورنہ تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ندیم: جی سر، وہ میں تھوڑا نروس ہو گیا تھا کہ کہیں میری ایڈمیشن ہوگی بھی یا نہیں، اس لیے تھوڑا جوش میں زیادہ ہی زور سے کھیل گیا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں آگے سے دھیان رکھوں گا۔ کوچ: گڈ، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اور شیرو بھائی، تم تو پہلے ہی ہمارے سٹار ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار بھی تم ہی جیتو گے۔ اپنے نئے دوست کو اپنے جیسا بنانا۔ شیرو: جی سر، یہ آپ کی دعا ہے، اصل محنت تو کوچ کرتے ہیں کھلاڑی پر۔ ندیم بھی آپ سے سیکھ کر ایک اچھا کھلاڑی بنے گا۔ اور شاباش، تم واقعی میں ایک اچھے انسان ہو، سب کو تمہارے جیسا ہی بننا چاہیے۔ اب تم جاؤ۔ ندیم من ہی من میں ایک بار پھر شیرو سے جل رہا تھا، کیونکہ اس کی اتنی بہترین پرفارمنس کی تعریف کرنے کے بجائے کوچ بھی یہاں شیرو کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ ویسے ندیم واپس جانے والا تھا، مگر کوچ کی نظروں میں اپنی عزت بنانے کے لیے اس نے آج سے ہی پریکٹس کرنے کا فیصلہ کیا اور شروع ہو گیا۔ ندیم نے جب پریکٹس کرنے کا کہا تو میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا اور فراز کے ساتھ پریکٹس شروع کر دی۔ فراز: یہ کس لڑکے کے ساتھ آئے تھے تم؟ شیرو: میری دوست مناہل کا کزن ہے۔ فراز: اچھا، مطلب اپنی کمپنی میں ایک اور پلیئر آ گیا، اچھی بات ہے۔ جاتے وقت اس سے ملوں گا۔ چل آج مجھے بھی سکھا دے اپنا وہ داؤں جو تو اس بار سیکھ کے آیا ہے، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ شیرو: فراز بھائی، مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے اور آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ فراز: بس مجھے سکھا، پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے اس بار۔ پھر میں اور فراز پریکٹس کرنے لگے۔ میں نے اسے تھوڑا بہت سکھایا، کچھ نئے داؤں کے بارے میں۔ اس کے بعد جب پریکٹس سے فری ہوئے تو ندیم بھی ادھر سے فری ہو گیا۔ میں نے فراز کو اس سے تعارف کروایا۔ میرے دماغ میں اب زینت گھوم رہی تھی۔